آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو بہت حساس ہے، پیچیدہ ہے اور اکثر غلط فہمی کا شکار بھی رہتا ہے۔ موضوع ہے پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین اور طنز پر اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ دراصل 50 عام سوالوں کے جوابات کا ایک مجموعہ ہے جو مسلم علماء سے پوچھے گئے ہیں۔ ان میں کلاسیکی فقہا سے لے کر آپ کہہ لیں جدید دور کے مفکرین تک کی آرا شامل ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں کسی ایک نقطہ نظر کی وکالت کرنا بالکل نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ خود اسلام کے اندر اس معاملے پر کتنی مختلف سوچ پائی جاتی ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے میرے خیال میں 5 بنیادی تصورات ہیں جو بار بار سامنے آئیں گے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر علماء اپنی دلیلیں ایک طرح سے کھڑی کرتے ہیں۔ پہلا ہے حرمت، یعنی پیغمبر کا تقدس۔ انہیں صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ آخری نبی مانا جاتا ہے، تو ان کی توہین کو اسلام کی روحانی بنیاد پر حملہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ دوسرا تصور ہے محبت پر مبنی احترام۔ یہ کوئی خشک قانونی پابندی نہیں بلکہ ایک گہرا جذباتی اور روحانی تعلق ہے۔ یعنی یہ صرف اصولوں کی بات نہیں، احساسات کی بھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تیسرا تصور ہے اجتماعی نقصان، یعنی توہین کو ایک فرد کی ذاتی رائے نہیں بلکہ پورے معاشرے میں اشتعال پھیلانے والی حرکت سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا، گناہ اور جرم میں فرق۔ اسلامی قانون کی تاریخ میں اس پر بہت بحث ہوئی ہے کہ کیا توہین رسالت صرف ایک بڑا گناہ ہے یا ایک ایسا جرم بھی ہے جس کی سزا ریاست کو دینی چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اور پانچواں نقطہ جو آج کے دور میں شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے ماورائے عدالت تشدد کی مذمت۔ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً تمام جدید علماء توہین کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذاتی طور پر قانون ہاتھ میں لینے اور تشدد کرنے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہترین فریم ورک ہے۔ تو آئیے سب سے بڑے اور بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی اظہار رائے کی آزادی ایک آفاقی انسانی حق ہے، تو پیغمبر اسلام اسے مستثنیٰ کیوں ہیں؟ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں انہیں ان مذہبی حساسیتوں کا خیال کیوں رکھنا چاہیے؟ یہیں سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کلاسیکی اور جدید علماء اس کا جواب بالکل مختلف زاویوں سے دیتے ہیں۔ کلاسیکی اسلامی دنیا میں اظہار رائے کی آزادی کا یہ مغربی تصور موجود نہیں تھا۔ وہاں تقریر کو حق اور باطل کے پیمانوں پر پرکھا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام کی توہین کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے، صبر رسول۔ صبر رسول، اس کا مطلب صرف برا بھلا کہنا تو نہیں ہوگا؟ یہ اس سے کہیں زیادہ سنگین لگتا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا، یہ صرف توہین آمیز الفاظ نہیں تھے، اسے معاشرے کی روحانی اور سماجی سلامتی پر حملہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک قسم کی روحانی غداری۔ یہ ذاتی رائے نہیں بلکہ ایک عوامی جرم تھا جس سے ان کے خیال میں معاشرے کی بنیادیں ہل سکتی تھیں۔ یہ تو ہوا کلاسیکی نظریہ، لیکن آج کی دنیا میں جہاں آزادی اظہار کو ایک بہت بڑی قدر مانا جاتا ہے، جدید علماء اس دلیل کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس دلیل کو اسی کے میدان میں چیلنج کرتے ہیں۔ جدید مفکرین جیسے شیخ حمزہ یوسف وہ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی کسی بھی معاشرے میں مطلق یعنی ایبسولوٹ نہیں ہوتی۔ ہر ملک، ہر قانون اس پر کسی نہ کسی قسم کی حد لگاتا ہے، چاہے وہ خود کے عزت کے قوانین ہو، قومی سلامتی کا معاملہ ہو یا نفرت انگیز تقاریر پر پابندی ہو۔ ٹھیک ہے۔ وہ پیغمبر کے تنزیہ خاکوں کو علمی تنقید نہیں مانتے بلکہ اسے واضح طور پر نفرت انگیز تقریر یعنی ہیٹ سپیچ قرار دیتے ہیں۔ ان کی دلیل ہے کہ یہ کسی اقلیتی گروہ کو جان بوجھ کر ان کی شناخت کی سب سے مقدس علامت پر حملہ کر کے اشتعال دلانے اور تذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ تو کیا وہ مغربی ممالک میں قانونی پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہاں ایک اہم نقطہ ہے۔ زیادہ تر مغربی مسلم اسکالرز مغربی ممالک میں آئینی تبدیلیوں یا قانونی پابندیوں کا مطالبہ نہیں کرتے۔ وہ قانونی جنگ کے بجائے اخلاقی اور سماجی دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو قانونی طور پر ایسا کرنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ اخلاقی طور پر درست ہے؟ یہ سماجی طور پر اتنا ہی تباہ کن اور آپ کہہ لیں غیر مہذب ہے جتنا کسی کے لیے نسلی گالی کا استعمال کرنا۔ یعنی آپ کو شاید گرفتار نہ کیا جائے لیکن آپ کو ایک متعصب شخص ضرور سمجھا جائے گا۔
بالکل، وہ قانونی پابندی کے بجائے سماجی شائستگی اور باہمی احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ نے دلیل دی کہ جدید علماء اسے نفرت انگیز تقریر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہیں پر ایک عام اعتراض اٹھایا جاتا ہے، کیا مسلمان خود دوسرے مذاہب کے لیے یہی معیار اپناتے ہیں؟ کیا یہاں دوہرے معیار کا معاملہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے، اور ہمارے ذرائع میں اس کا جواب کافی واضح ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق قرآن میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے ان سب کا احترام فرض ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ بھی شامل ہیں۔ علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی توہین کرنا بھی اسلام میں اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا پیغمبر اسلام کی توہین کرنا۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کیونکہ عام تاثر اس کے برعکس ہے۔ جی، تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی دوہرا معیار نہیں، مطالبہ تمام انبیاء کے احترام کا ہے۔ لیکن پھر بھی رد عمل پیغمبر اسلام کے معاملے میں کہیں زیادہ شدید کیوں نظر آتا ہے؟ اور ایک اور منسلک سوال یہ ہے کہ منطقی طور پر خدا کا مذاق اڑانا تو سب سے بڑا گناہ ہونا چاہیے، لیکن اس پر اتنا شدید رد عمل نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ کہ بلا شبہ خدا کا مذاق اڑانا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن خدا کی ذات ماورا اور ناقابل تسخیر ہے، اسے کسی کی توہین سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف پیغمبر ایک انسان تھے، ان کی ایک عزت اور وقار تھا جس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، وہ خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ قاصد کا مذاق اڑانا ایک طرح سے پیغام بھیجنے والے کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا، تو پیغمبر کی عزت کا دفاع دین کے دفاع کا حصہ بن جاتا ہے؟ بالکل۔ اور جہاں تک مسلم دنیا میں موجود منافقت کی بات ہے، مثلاً یہود دشمنی یا پھر فرقہ وارانہ توہین، دیانتدار جدید علماء اس بات کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ مسلم معاشروں میں یہود دشمنی، دوسرے مذاہب کی توہین اور فرقہ وارانہ نفرت جیسے سنگین مسائل موجود ہیں، لیکن ان کا موقف ہے کہ دو غلطیاں مل کر ایک صحیح نہیں بنا سکتی۔ صرف اس لیے کہ کچھ مسلمان برا سلوک کرتے ہیں، یہ بات پیغمبر کا مذاق اڑانے کا جواز فراہم نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باہر سے ہونے والے حملوں پر خاموش رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس بحث کے سب سے مشکل اور دھماکہ خیز حصے کی طرف آتے ہیں۔ اگر اسلام ایک پرامن مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر چند خاکوں پر اتنا پرتشدد رد عمل کیوں؟ سزائے موت کے مطالبات، فسادات اور دہشت گردانہ حملوں کا جواز کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس نقطے پر مرکزی دھارے کے علماء کا موقف تقریباً متفقہ اور بالکل واضح ہے۔ تقریباً تمام بڑے اسلامی ادارے، مصر کی الازہر یونیورسٹی سے لے کر یورپ اور امریکہ کی مسلم کونسلز تک، ماورائے عدالت حملوں جیسے کہ چارلی ہیبڈو پر حملہ کی کھلی مذمت کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر کلاسیکی اسلامی قانون میں توہین کی کوئی سزا مقرر بھی ہے تو اسے نافذ کرنے کا اختیار صرف ریاست یا ایک مستند جج کو حاصل ہے، گلی میں چلتے کسی عام آدمی کو نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ ایسا کرنا خود اسلامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، لیکن پھر یہ سزائے موت کا تصور آیا کہاں سے؟ قرآن میں تو صرف منہ پھیر لینے یا سلام کہہ کر گزر جانے کا ذکر ہے، لیکن اسلامی قانون میں سزائے موت تک کی بات آ گئی۔ یہ اتنا بڑا فرق کیسے پیدا ہوا؟ اس کا تعلق براہ راست ریاست کے تصور سے ہے۔ کلاسیکی اسلامی قانون کے دور میں مذہبی کمیونٹی ہی ریاست تھی، دین اور ریاست ایک ہی چیز تھے۔ اس تناظر میں پیغمبر کی توہین کو صرف مذہبی اختلاف نہیں بلکہ ریاست سے غداری کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ یہ ریاست کی بنیادوں پر حملہ تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آج کسی ملک کے آئین کو جلانا بغاوت سمجھا جا سکتا ہے۔ سزائے موت کا تصور اس سیاسی پس منظر سے آیا ہے۔ تو کیا آج کے دور میں یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں؟ بہت سے جدید علماء اب یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان قانونوں کا اصل مقصد سماجی نظام اور ریاست کے استحکام کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی جدید قومی ریاست میں جہاں شہریت ایمان پر نہیں بلکہ قومیت پر مبنی ہے، توہین رسالت کے وہ پرانے قوانین، خاص طور پر سزائے موت، قابل اطلاق نہیں رہے، ان کا سیاق و سباق بدل چکا ہے۔ پھر بھی تشدد کی مذمت کرتے ہوئے بہت سے علماء اشتعار انگیزی کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تشدد غلط ہے، لیکن اس لیکن کا کیا مطلب ہے؟
وہ اس سے تشدد کا جواز پیش نہیں کر رہے بلکہ ذمہ داری کو تقسیم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اشتعال انگیزی یعنی خاکے بنانا ایک غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک عمل تھا۔ اس کی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک بھرے ہوئے تھیٹر میں آگ لگ گئی کا نعرہ لگا دیں۔ نعرہ لگانے والا شاید خود آگ نہ لگائے، لیکن اس کے عمل سے جو افراتفری اور بھگدڑ مچے گی اس کا ذمہ دار وہی ہوگا۔ اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خاکہ نگار تشدد کے براہ راست ذمہ دار نہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسے ماحول کو جنم دیا جہاں تشدد کا ہونا تقریباً یقینی تھا۔ وہ تشدد کو مسترد کرتے ہیں لیکن اشتعال انگیزی کو بھی شدید غیر ذمہ دارانہ حرکت قرار دیتے ہیں۔ یہیں سے ایک اور سوال جڑتا ہے۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ طنز اور توہین پر پابندی کا اصل مقصد تاریخی سچائیوں کو چھپانا اور کسی بھی قسم کی تنقید کا گلا گھونٹنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے تو اسے جانچ اور مذاق کا سامنا کرنے کے لیے کافی مضبوط ہونا چاہیے۔ علماء اس نقطے پر علمی تحقیق اور تصدیق کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں نے خود اپنی روایات اور تاریخ پر سب سے گہری تنقید کی ہے۔ علم حدیث کا پورا نظام اسی کی مثال ہے۔ وہ علمی اور تاریخی تحقیق کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پیغمبر کی پگڑی میں بم بنا کر ایک خاکہ تیار کرنا تاریخی تنقید نہیں ہے، یہ ایک نسل پرستانہ اور اسلاموفوبک دقیانوسی تصور کو ہوا دینا ہے۔ یہ تاریخ کو سمجھنے کی نہیں بلکہ ایک پوری کمیونٹی کی تذلیل کرنے کی کوشش ہے۔ تو ان کے نزدیک نیت اور طریقہ کار کا فرق سب سے اہم ہے۔ بالکل۔ کیا آپ سچائی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف ذلیل کرنے کی؟ یہیں پر قرآن کی وہ آیت بھی زیر بحث آتی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ روایتی طور پر اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہے تو اسے عوامی سطح پر اس کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ کچھ جدید اصلاح پسند علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا دائرہ وسیع ہے اور اس میں توہین کی آزادی بھی شامل ہونی چاہیے، لیکن یہ روایتی حلقوں میں اب بھی ایک اقلیتی نظریہ ہے۔ یہاں ایک نفسیاتی دلیل بھی دی جاتی ہے۔ جب ناقدین پوچھتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور کیوں ہے کہ ایک تصویر اسے ہلا دیتی ہے، تو اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت عام طنز ہے، اور اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ رد عمل ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی شدت کی وجہ سے ہے۔ وہ اس کا موازنہ اپنی ماں کی توہین سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کی ماں کی تذلیل کرے اور آپ کو شدید غصہ آئے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی محبت کے بارے میں غیر محفوظ ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے شدید محبت کرتے ہیں اور ان کی عزت آپ کے لیے بہت عزیز ہے۔ مسلمانوں کے لیے پیغمبر سے محبت کا رشتہ ان کے عقیدے کے مطابق والدین سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ رد عمل محبت کا اظہار ہے، ایمان کی کمزوری کا نہیں۔ واہ، یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے۔ اس نے پورے مسئلے کو کمزوری کے الزام سے ہٹا کر محبت کے جذبے کی طرف موڑ دیا ہے۔ میں نے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن یہیں پر سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ کیا پیغمبر نے خود ان لوگوں کو معاف نہیں کیا تھا جو ان کی ذاتی توہین کرتے تھے؟ ان کی اپنی زندگی سے کیا مثال ملتی ہے؟ یہ تو سب سے مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ بلا شبہ، اور یہ ایک ایسا کلیدی نقطہ ہے جسے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی درجنوں مستند روایات موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی ذاتی توہین کرنے والوں کو ہمیشہ معاف کیا۔ کوئی انہیں جادوگر کہتا، کوئی دیوانہ۔ ایک عورت ان پر روز کوڑا پھینکتی تھی، طائف میں انہیں لہو لہان کر دیا گیا۔ انہوں نے ہر موقع پر معاف کیا اور ان کے لیے دعا کی۔ یہ بات تقریباً متفقہ علیہ ہے۔ تو پھر بعد میں آنے والے قوانین اتنے سخت کیسے ہو گئے؟ اگر وہ خود معاف کر رہے تھے تو ان کے پیروکاروں کو سزا دینے کا اختیار کہاں سے ملا؟ یہیں پر کلاسیکی فقہا ایک بہت باریک قانونی فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر کے ذاتی حق اور پیغمبری کے منصب کے حق کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک جج کی مثال لیں۔ اگر کوئی عدالت کے باہر جج کو ذاتی طور پر گالی دے تو وہ شاید اسے اپنا ذاتی معاملہ سمجھ کر معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھری عدالت میں جج کی کرسی کے توہین کرے تو یہ پورے انصاف کے نظام پر حملہ ہے۔
اس پر ریاست کارروائی کرے گی کیونکہ یہ جج کا ذاتی حق نہیں بلکہ اس کے منصب کا حق ہے۔ اچھا، کلاسیکی علماء یہی دلیل دیتے ہیں کہ پیغمبر نے ہمیشہ اپنا ذاتی حق معاف کر دیا، لیکن منصب نبوت اللہ کا حق ہے اور اس کی حفاظت کرنا ان کے بعد آنے والی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ وہ اب خود معاف کرنے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کمیونٹی پر لازم ہے کہ وہ ان کے منصب کی عزت کی حفاظت کرے۔ اچھا، تو یہ وہ قانونی ڈھانچہ ہے جو انہوں نے پیغمبر کی ذاتی معافی اور ریاست کی ضرورت کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے بنایا۔ اور اس معاملے پر قرآن اور حدیث کے درمیان کیا فرق نظر آتا ہے؟ یہ فرق بہت واضح ہے۔ قرآن مسلمانوں کو واضح طور پر حکم دیتا ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ اور جاہلوں سے سلام کہہ کر گزر جاؤ۔ قرآن میں تضحیق پر کسی قسم کی دنیاوی سزا، خاص طور پر سزائے موت کا کوئی واضح حکم نہیں ہے۔ تو سخت سزائیں حدیث سے آتی ہیں؟ جی، سخت سزاؤں کا ذکر حدیث کی روایات میں ملتا ہے، لیکن ان روایات پر بھی جب گہرائی میں تحقیق کی جاتی ہے تو اکثر علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ سزائیں صرف توہین آمیز الفاظ پر نہیں دی گئیں، بلکہ ان کے پیچھے جنگ کے دوران غداری، جنگ پر اکسانا اور دشمنوں کے لیے جاسوسی جیسے سنگین جرائم بھی شامل تھے۔ تو سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ سزا صرف الفاظ پر نہیں بلکہ ان اعمال پر تھیں جو ریاست کے لیے براہ راست خطرہ تھے۔ تو یہ سب سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اصل کشمکش اسلام اور مغرب کے درمیان نہیں بلکہ خود اسلام کے اندر ہے۔ یہ کلاسیکی قانون کی سختی اور جدید دور کی اخلاقیات کے درمیان ایک جنگ ہے، اور ہر عالم اس کو اپنے زاویے سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا کوئی ایک آسان اسلامی جواب موجود نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہاں کلاسیکی فقہ سے لے کر جدید اصلاح پسندوں تک آراء کا ایک وسیع میدان ہے، لیکن ہمارے ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد زیادہ تر مرکزی دھارے کے جدید علماء ایک نتیجے پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ تضحیک غلط ہے، تشدد اس سے بھی بدتر ہے۔ مستقبل کا راستہ تحمل، وقار اور اخلاقی اعتماد میں ہے، خوف یا جبر میں نہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تشدد کا راستہ اختیار کرنا پیغمبر کی میراث کا دفاع نہیں بلکہ اس کی توہین ہے۔ اور آخر میں اس پورے گفتگو سے ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نقطہ کیا ہو سکتا ہے؟ آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ تمام بحث دو بنیادی طور پر مختلف عالمی نظریات کے تصادم کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک طرف سیکولر لبرل نظریہ ہے جس کے مطابق کچھ بھی مقدس نہیں، تمام نظریات، شخصیات اور عقائد جانچ اور تصحیح کے لیے کھلے ہیں۔ دوسری طرف اسلامی اور دیگر روایتی نظریات ہیں جن کے مطابق کائنات میں مقدس کا وجود ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ان کے نزدیک انسانی وقار، خاص طور پر انبیاء کا وقار، توہین کی مطلق آزادی سے بالاتر ہے۔ آج بہت سے مسلم مفکرین کے لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کا احترام کیا جانا چاہیے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایک کثیر الثقافتی اور گلوبلائز دنیا میں اس احترام کا بہترین اظہار کیسے کیا جائے، قانونی طاقت کے ذریعے یا خود مسلمانوں کے اعلیٰ کردار اور اخلاقی مثال کے ذریعے۔